صدقہ دیا، بعد میں آپ کا ارادہ بن گیا کہ یہ شخص بیچے گا اور سستے داموں میں بیچ دے گا، آپ کا ارادہ بن گیا کہ اسے دوبارہ خریدیں، ذرا سستا مل جائے گا۔ خریدنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں گھوڑا فلاں شخص کو راہ اللہ میں جہاد کے لیے میں نے دیا تھا اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بیچ رہا ہے، تو کیا میں اسے دوبارہ خرید سکتا ہوں؟ میرا ارادہ ہے کہ وہ سستے داموں بیچے گا اور مجھے ضرورت بھی ہے، تو میں اسے دوبارہ خرید لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صدقہ کی ہوئی چیز دوبارہ نہیں لے سکتے، چاہے وہ آپ کو 1 درہم ہی میں کیوں نہ بیچ دے، چاہے وہ آپ کو 1 روپے میں ہی کیوں نہ بیچ دے، جو چیز صدقہ کر دی اسے دوبارہ نہیں خرید سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور دوبارہ خریدنے والا ایسا ہی ہے کہ اس نے کہہ کی، الٹی کی اور دوبارہ چاٹ رہا ہے، سخت وعید ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں دے دیا سو دے دیا، جب دینے لگے تو اس میں یہ سوچ پڑتال کر لی جائے، یہ مشورہ اپنے دماغ سے کر لیا جائے کہ یار یہ میں چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں رب کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، تو کہیں اس کی مجھے بھی ضرورت تو نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو پھر دے نہیں۔ اور اسلام نے کہیں پر بھی یہ پابندی عائد نہیں کی کہ یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو، ہاں جو توفیق ہے وہ دل سے دے دو، دے دی تو پھر دے دی وہ رب کی ہو گئی، آگے جس کو دے دی وہ اس کا مالک ہے، وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، جیسے چاہے اس کو استعمال کرے۔ لہٰذا اس کو دوبارہ خریدنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور مثال کیا دی کہ بندہ کہہ کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، تو جیسے دوبارہ اس کو کھانا طبیعت نہیں اجازت دیتی، ایسا ہی ہے کہ جیسے دوبارہ الٹی کھا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ راوی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عطیہ کی ہوئی چیز، ہبہ کی ہوئی چیز، تحفے میں دی ہوئی چیز، کسی مسلمان بھائی کو، مسلمان بہن کو کوئی چیز عطیہ کی، تحفہ دی، ہبہ کر دی، اس کو مالک بنا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اسے واپس لینا ناجائز ہے، واپس لینا ناجائز ہے۔ ہاں البتہ باپ کا معاملہ اس سے مختلف ہے، باپ کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر باپ نے اپنی اولاد کو کوئی چیز دی، کوئی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی چیز دی تو وہ واپس لے سکتا ہے، وہ واپس لے سکتا ہے۔ باپ نہیں ہے، چاہت آتا ہے یا کوئی ماموں وغیرہ ہے یا ویسے کوئی محلے دار ہے، ویسے مسلمان ہے، اب اس نے کسی مسلمان بھائی کو، بہن کو کوئی چیز عطیہ کی، ہبہ کی، اور واپس لینا اس کے لیے ناجائز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی کہ جیسے کتا کھاتا رہتا ہے، جب سیر ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ الٹی کر دیتا ہے۔ یہ مسئلہ میرے خیال میں پہلی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، یہ کتے کے بارے میں یہ معلومات حدیث میں جو آئی ہے، یہ پہلی دفعہ شاید سنی ہوگی آپ نے، کہ کتا جب رج جاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ قے کر دیتا ہے، وہ قے کر دیتا ہے اور پھر بیٹھا رہتا ہے، جب اسے دوبارہ بھوک لگتی ہے تو اسے چاٹنے لگ جاتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھائی کو یا بہن کو کوئی چیز عطیہ کر دی، کوئی چیز تحفہ دے دی، کوئی چیز ہبہ کر دی، اسے مالک بنا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ واپس لینا ناجائز ہے۔ اگر واپس لیتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کتا الٹی کی ہوئی چیز کو دوبارہ کھاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو لہذا ہمارے یہاں ایک چیز یہ رواج بھی ہے، ہمارے یہاں رواج ہے کسی غریب کو، بہن بھائی کو، رشتہ دار کو کوئی چیز دیتے ہی اس نیت کے ساتھ ہے کہ اسے دبا کے رکھیں تاکہ یہ اور اس کی اولاد سر نہ اٹھائے۔ باندھ کے رکھنا، جیسے کہ ایک نکاح میں رواج چلتا ہے، نکاح پڑھاتے ہوئے ایک رواج چلتا ہے، یہ جیسے یہ جی ابڑ ہے جی، یہ رشتہ دار نہیں ہے، ہماری قوم کے نہیں ہے، اب لڑکے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے لیے جی اگر یہ کوئی ہیرا پھیری لڑکا کرے گا، چلاکی کرے گا اور بچی ناراض ہو کے گھر آئے گی تو جی اسے 2 کروڑ دینا پڑے گا، بچے کو 2 کروڑ دینا پڑے گا۔ اب وہ بچہ دبا کے رکھنے کے لیے ہم نے یہ شرط رکھی، آپ بچی دے رہے ہو، سودا بازی کر رہے ہو، کوئی چیز کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس پہ کئی مرتبہ، بلکہ ادھر ہی میں مجھے اتفاق ہوئے ساتھ والی گلی میں، بھائی انور اس بات کا گواہ ہے، بھیجنے والا بھی یہی تھا، میں نے پڑھایا نہیں، پڑھانے والا کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، میں نے مسئلہ حل کیا، وہ عصر کے بعد آیا اور عشاء تک بیٹھا رہا بیچارہ مولوی، کوئی دیوبندیوں کا مولوی تھا۔ عشاء کے بعد وہ مجھے لے کے گئے گھر والے، قاری صاحب نکاح پڑھانا ہے، اب مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مولوی صاحب پہلے آئے بیٹھے ہیں، میں رجسٹر منگوایا، اٹھایا، میں بھی چل دیا، گیا تو آگے مولوی ایک اور بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا 2 مولوی، میں واپس آنے لگا طبیعت کے مطابق، جیسے میری طبیعت ہے، طبیعت ایسی ہے بس، تو انہوں نے پکڑ لیا، نہیں کر سے آ گئے ہیں، تو میں نے کہا یار یہ مناسب بھی نہیں ہے نا، وہی کام انہوں نے کرنا ہے جو میں نے کرنا ہے، تو وہ پہلے سے آئے بیٹھے ہیں، عصر کے بعد کیا آئے بیٹھے ہیں، مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، نہیں چلو آپ بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کا کہ جی یہ اتنا لکھواتے ہیں اور وہ لکھ کے نہیں دے رہا۔ میں نے سمجھایا، میں نے کہا اللہ کے بندو ایسا نہ کرو، 2-4 مثالیں میرے پاس موجود تھی، ایک نے کہا میں نے ایسا بھی پڑھایا ہوا ہے، تھوڑا وقت گزر گیا، نکاح کے لیے میں گیا تو لڑکی والے نے یہی والی شرط رکھوا رہے تھے کہ جی وہ حق مہر میں نا، حق مہر میں وہ 2 لاکھ دے گا، لاہور کی بارات تھی، میں نے کہا یار تھوڑا ہلکا رکھو کام، یہ مناسب نہیں ہے، بحث مباحثہ ہونے لگا، تو دولہا تھوڑا دور بیٹھا ہوا تھا، جیسے بیٹھتے ہیں اس کے لیے سیٹ ہوتی ہے، تو میں ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا، اور بحث مباحثہ ہونے لگا، میں ان کو سمجھا رہا تھا، تھوڑی دیر ہو گئی، وہ ہاتھ نہیں رکھنے دے رہے تھے، جیسے گھوڑا بفر جائے تو ہاتھ نہیں رکھنے دیتا، ایسے ہی وہ ہاتھ نہیں رکھنے دے رہے تھے، میں کوشش کر رہا تھا، میں اپنے طریقے سے دلیل دے رہا تھا، میں نے کہا یار یہ مناسب نہیں ہے، تم نے بچی دینی ہے، کوئی سلسلہ ہے، سودا بازی تو ہے، کاروبار تو نہیں ہے نا۔ وہ خیر نہ مانے، اتنی دیر میں دولہا وہاں سے آیا، میں نے کہا یار وہ پوچھنے لگا کیا بات ہے، کیوں دیر ہو رہی ہے، میں نے ان کو بتایا کہ میں تو تیرا ابا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیسے نہیں لکھوانے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے لکھوانے ہیں، تم بتاؤ۔ وہ کہہ رہا ہے قاری صاحب جو سیانا لڑکا تھا، غیرتی تھا وہ میرے خیال میں، اس کے دماغ میں بیٹھ گئی، میرے ابی کی نہیں مان رہے، کہنے لگا قاری صاحب، موقع پہ اس نے یہ بات لفظ استعمال کی، قاری صاحب نکاح میرا ہے کہ میرے ابے کا ہے؟ میں کہا تیرا نکاح ہے، اور لکھو۔ میں نے لکھا، نکاح وغیرہ ہو گیا، سلسلہ ہو گیا، اگلے دن اسی گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ لڑکی لے گیا لاہور، اگلے دن طلاق نامہ بھی اور 2 لاکھ بھی اس کے ہاتھ میں دے کے گھر چھوڑ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
جہاں پہ بیٹی دی سمجھو سب کچھ دے دیا، کٹوا کے دے دیا، آپ نے ہاتھ پاؤں کٹوا کے دے دی، زبان کٹوا کے دے دی، معاملات ہوتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ رب کی رضا کے لیے جب بیٹی دے دی کلمے پڑھا کے، یہ عام روٹین میں میری آپ کی بیٹی کسی غیر کے ساتھ گزر جائے، وہ اپنا راہ چل رہی ہے، وہ اپنا راہ چل رہا ہے، اس کو بھی نہیں پتا، اس کو بھی نہیں پتا، باپ کی نظر پڑ گئی یا بھائی کی نظر پڑ گئی ہے، اس کے ساتھ میری بیٹی گزر رہی ہے، اس کے ساتھ اس کی کیا تعلقات ہے، ایسی اندر سے پڑتا رہے گا، جبکہ بچی کو نہیں پتا، بچے کو بھی نہیں پتا، راستہ گزر رہے ہیں۔ لیکن اسلام سبحان اللہ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر شرع مطہرہ کا جو قانون ہے، وہی ماں باپ، وہی بہن بھائی خود بچی کو تیار کر کے اور کلمے پڑھا کے رخصت کر رہے ہوتے ہیں۔ ناجائز طریقے سے جائے تو کاٹنے کے لیے تیار ہے، اور جائز طریقے سے جائے تو خود تیار کر کے بھیج رہے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں قربان جاؤں، جو چیز رب کی رضا کے لیے ہبہ کر دی، تحفہ دے دی، ہدیہ دے دی، واپس لینا ناجائز ہے، واپس لینا ناجائز ہے۔ اگر آپ خریدنا بھی چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خریدنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ لہذا جب بھی اللہ پاک کبھی توفیق دے، بلکہ روٹین بنا لے، روٹین بنا لے، اپنے ماہانہ جو اخراجات ہیں، ماہانہ جو آمدن ہے، اس کی ایک روٹین بنا لی جائے، اس کی روٹین بنا لی جائے کہ یار اتنا اللہ کی راہ میں دینا۔ بسم اللہ، تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں، 2 منٹ بیٹھیں، دعا مانگتے ہیں پھر اعلان کریں۔ ایک روٹین بنا لیں، ماہانہ روٹین بنا لیں کہ اتنا اللہ کی راہ میں دینا ہے، اتنا اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ وہ جب روٹین بن جائے گی تو اس میں برکت ایسی آئے گی کہ آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی۔ اور میں قربان جاؤں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی راہ اللہ میں دینے کے لیے، تو کل مال جمع اکٹھا کر کے راہ اللہ میں دیا، اور پھر جس انداز میں در مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی انداز میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، تو نورانی مخلوق ہے نا، تو نور ہے، تو نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، میں اکیلا جبرائیل نہیں، آسمان والوں سب نے یہی لباس پہن رکھا ہے، سبحان اللہ، اسی حلیے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر اس حلیے میں آ رہا ہے، ابو بکر اس حلیے میں آ رہا ہے۔ جب میں اور آپ رب کی رضا کے لیے کوئی چیز دے دیتے ہیں تو پھر واپسی کا نہیں سوچنا، پھر اللہ جانے اور اللہ کا معاملہ جانے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔